کہ اب کتنے سال لگیں گے عوام کا، دنیا کی عوام کی بات کر رہی ہوں میں، صرف پاکستان کی عوام ہی نہیں، کہ ان کا اعتماد دوبارہ بحال ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ پازیٹیو پہلو دیکھیں تو ایف آئی اے والوں کو سیلیوٹ ہے، ادارے والوں کو سیلیوٹ ہے، جو اگر ایجنسی وغیرہ جو ہے ان کو سیلیوٹ ہے کہ انہوں نے جو ہے اس پر بھی گرفتاری ڈالی۔ حالانکہ عموماً میرے خیال میں کوئی اور ہوتا تو وہ بولتا کہ نہیں، اس کے یہ پروس اینڈ کونس ہیں اور بڑی بدنامی ہو جائے گی اور لوگوں کا اعتماد خراب ہوگا۔ اگر ہم دوسرے پہلو سے سوچیں تو یہ انہوں نے ایک اچھا قدم اٹھایا ہے، ایک ریولیوشنری، ایک انقلابی قدم ہے کہ ہمیں اعتماد کرنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ادارے والے جو ہیں ان کا نام خراب ہو رہا تھا، ہر جگہ کہا جاتا تھا این سی سی آئی اے کے جو ڈائریکٹر ان کی جانب سے کہ مجھے تو ایم آئی سپورٹ کر رہی ہے ہمیں، تو ایم آئی کا نام خراب ہو رہا تھا تو انہوں نے فوراً ایکشن لیا۔ جی بالکل، اور ایم آئی تو دیکھیں ہمارا بڑا ایک زبردست ادارہ ہے اور بڑے اچھے طریقے سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اور یہ بات آپ نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا کہ دیکھیں اس میں اینٹی کرپشن اور ایف آئی اے نے ایک بڑا اچھا ایکشن لیا، اور انہوں نے اپنے آفیسرز کو بھی اریسٹ کیا، ان کے اگینسٹ انویسٹیگیشن کی، اور ان سے جو رشوت کی جو اماؤنٹ تھی وہ ریکور بھی کی، مور دین 4 کروڑ، 4 کروڑ سے زیادہ رقم ان سے ریکور کی۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے، اور اس نے جو جنرل پبلک ہے ان کا ٹرسٹ بلڈ کیا ہے۔ یہ ایسی بات نہیں ہے، ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے اداروں میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، اگر کچھ غلط لوگ نکلے ہیں تو ان کے اگینسٹ ایکشن ہو رہا ہے۔ جی آپ کا کیا خیال ہے کہ ٹرسٹ واقعی بلٹ ہوا ہے؟ اگر ٹرسٹ بلٹ ہوا ہوتا یا بلٹ ہو چکا ہوتا تو یہ 4 کروڑ ریکور ہوئے ہیں، اور ان کو جو لوگ وکٹم ہیں ان سے کہا جا رہا ہے آپ آئیے اور اپلائی کریں، آپ سے اگر پیسے لیے گئے تو لوگ سامنے نہیں آ رہے، تو کیا یہ ٹرسٹ بلٹ ہونا ہے؟ ہاں، یہ بڑا ویلڈ کوشچن ہے آپ کا۔ دیکھیں یہاں پہ پاکستان میں نا لوگوں کو ابھی اتنی اویئرنیس نہیں ہے، لوگ ڈرتے ہیں کہ شاید یار ہم جائیں گے تو پتہ نہیں اگر یہ واپس آ جائیں گے تو ہمارے لیے کچھ ایشوز بن جائیں گے۔ ان ایجوکیٹڈ لوگ ہیں نا، پاکستان انڈر ڈیولپ کنٹری ہے، اتنا کوئی وہ نہیں ہے، اور یہاں پہ لٹریسی ریٹ تھوڑا کم ہے، تو جس کی وجہ سے لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے۔ ایون کہ پڑھے لکھے لوگ بھی کورٹ کچہری کے جو معاملات ہیں اس کو اتنا بریکی سے ان چیزوں کو نہیں سمجھتے، تو اس وجہ سے لوگ کچھ ڈر جاتے ہیں کہ اگر ہم جائیں گے کہ بھئی آپ نے گیملنگ کی آپ میں، یا آپ نے رشوت کیوں لی، آپ بھی تو اس میں مجرم ہیں، تو یہ پھر اس وجہ سے لوگ ڈرتے ہوئے سامنے نہیں آتے کہ کہیں ہم نہ کسی اوفینس میں انوالو ہو جائیں، تو اس وجہ سے کچھ لوگ نہیں آتے۔ لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے، لوگوں کو ٹرسٹ کرنا چاہیے، لوگوں کو آنا چاہیے، اور اگر کسی سے کوئی اماؤنٹ لی گئی ہے تو ان کو آ کے عروب جتوئی کی طرح رپورٹ کرنا چاہیے۔ لوگ اصل میں دیکھ رہے ہیں کہ عروب جتوئی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، اس کے بعد سامنے آئیں گے، کیونکہ عروب جتوئی کے بارے میں بھی تو یہ افواہیں پھیلائی گئیں کہ تم نے دی کیوں رشوت، انہوں نے لی، تم نے دی، تم بھی گنہگار ہو۔ اور اگر اس کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ اس سے منی ایکسٹورشن ہو رہی تھی، اس کے شوہر کو اغوا کیا گیا تھا، اور وہ رشوت دینے کی جرم کی ارتکاب نہیں ہوگی، تو جو سلوک عروب جتوئی کے ساتھ ہوگا اسی حساب سے بھی لوگ آگے سامنے آئیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا ایسا سوچنا ہے۔ بالکل، یہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لوگ اس میں دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کا کیا انجام بنتا ہے، پھر اس کے بعد ہم سامنے آئیں گے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ عروب جتوئی نے جس طرح سے اس کیس میں بڑا پازیٹیو رول پلے کیا، کہ ایک عورت ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھیں کہ عدالتوں میں چکر کاٹنا، مقدمات کو پرسو کرنا، پھر ان کا اپنا نام بھی اس کیس میں آ گیا، اس کے بعد اس طرح سے بڑا بہادری کے ساتھ انہوں نے یہ اسٹیپ لیا، اپلیکیشن موو کی اور ان کو اریسٹ کیا۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ ایک فیمیل کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے؟ جی بالکل مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ عروب جتوئی تو ماشاءاللہ اتنی خوش شکل خاتون ہے کہ لوگ ان پر بڑے الزامات لگاتے تھے کہ انہوں نے لالچ میں شادی کی ہے، اور اس طرح سے جس طرح سے وہ ٹائیگر بن کے، ٹائیگرس بن کے سامنے آئی اپنے شوہر کے دفاع کے لیے، شی از اے رول ماڈل۔ ایک دفعہ بیچاری شاید ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ان کا وہی مومنٹ کیپچر کر لیا گیا جب وہ عدالت میں کھڑے ہو کے شاید اسمائل کر رہی تھی، یا اپنے دکھوں پہ انسان اندر سے دبا رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، تو ایک انسانی اور عورت کی نفسیات ہے، میں بطور عورت سمجھتی ہوں کہ وہ شاید بس لوگوں میں ایک امبیرسمنٹ کے تحت کچھ اسمائل ان کے منہ سے نکلی، وہ مومنٹ کیپچر کر کے ان کو اتنی مطلب ان کی دھلائی کی گئی۔ مجھے بڑا افسوس ہوا اس ٹائم پر بھی کہ آپ کو کیا پتا کسی کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، آپ اس کی محبت اور وفا پر اس طرح شکوک و شبہات کا اظہار مت کریں، وہ فیملی آلریڈی کتنا سفر کر رہی ہے، اور پھر چیزیں سامنے آئی، ہو سکتا ہے وہ اس ٹائم پر ان راحل سے گزر رہی ہوگی کہ شکایت اس نے کی ہوگی اور ایم آئی انویسٹیگیٹ کر رہی ہوگی، تو وہ دل میں سوچ رہی ہوگی اس لمحے کہ وقت آنے والا ہے، سب کچھ سامنے آئے گا، واٹ ایور۔ لیکن اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ یہی وہ عروب جتوئی ہے، وہ لڑکی ہے۔ مجھے بڑی اچھی لگی وہ لڑکی کہ وہ اپنے شوہر کے پیچھے کیسے کمر
کمر بستہ ہو گئی ہے اور ایک-ایک کو چھوڑوں گی نہیں، بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے اس کو، اور وہ یہ نہ صرف اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کر رہی ہے، بلکہ وہ سب کے لیے کر رہی ہے۔ اب آپ دیکھیے جو دوسرے ہیں رجب بٹ صاحب، ان کا کیس بھی اس سے ہی منسلک ہے۔ ابھی لوگ اس کیس کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کیس پہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اسی لحاظ سے ہی باقی ولاگرز بھی سامنے آئیں گے، رجب بٹ بھی واپس آئیں گے، اور یہ جو کرپٹ لوگ تھے یہ ڈیفینیٹلی رجب بٹ صاحب سے بھی کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہوں گے۔ بائی دا وے میرا اور ستارہ یاسین صاحبہ کا کیس ہے، تو مجھ تک بھی اسی حوالے سے پہنچنے کی کوشش کی گئی، اور یہ اسٹارٹ ہوا ہی تھا، مجھ پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا۔ میں نے سوچا چلو بیٹا اسٹنگ آپریشن کرتے ہیں، میں تو جرنلسٹ ہوں نا، تو میں بھی ابھی کچھ پلاننگ ہی کر رہی تھی کہ بندہ پکڑتے ہیں کون مجھ سے رشوت لینے کی کوشش کر رہا ہے، سامنے تو آئے گا تو لیکن پھر اس سے پہلے یہ والا معاملہ ہو گیا، عروب جتوئی اپنا وار کر بیٹھی، تو اچھا لگا مجھے بینگ اے وومن اینڈ بینگ اے جرنلسٹ۔ بالکل صحیح بات ہے، اور آپ نے تو خود اس طرح کا ایک اپنے سعودی عربیہ میں پریسیڈنٹ سیٹ کیا، تو آپ خود ایک بہادر عورت ہے، اس لیے آپ کو پسند آ رہا ہے۔ اور آپ نے میرے ساتھ وہ شیئر بھی کیا تھا، جو کسی نے آپ سے کوئی پیسوں وغیرہ کی ڈیمانڈ کی تھی، انہوں نے کہا چھوڑیں وکیل صاحب کو، آپ اتنے پیسے دیں تو ہم ستارہ یاسین کو اور آپ کے کیس میں آپ کو FIR کروا دیتے ہیں۔ تو میں نے پھر آپ کو کہا کہ یہ جسٹ آپ کو ٹریپ کر رہے ہیں، یا یہ جسٹ آپ کو صرف آپ سے منی گریب کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے فیاض احمد صاحب، آپ نہ صرف چھوٹے بھائی ہیں میرے، وہ تو ایک الگ چیز ہے، بٹ اور شخصیت بھی میں آپ کی بڑی قائل ہوں، اور آپ پہ بہت بھروسہ ہے مجھے، اور ہم صرف اسی میں جڑے ہوئے نہیں ہیں کہ آپ میرے لیے یہ جو کیسز ہیں اس کے FIA اور یہ سائبر کرائم کے کیسز، ماشاءاللہ ہم بزنس سے بھی جڑے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ آپ ایک اچھا نام ہے اور بہت ہی قابل جرنلسٹ ہیں، اور جس کی میں قائل ہوں، تو کوئی مجھے یہاں سے وہاں ٹس سے مس کر نہیں سکتا، اور نہ ہی میں کوئی اتنے کچے ذہن کی ہوں کہ کوئی مجھے آپ سے بدزن کر دے۔ ستارہ یاسین صاحبہ کو بدزن کرنے کی بہت کوشش کی گئی، اور ان کو میں نے سمجھایا، ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ ہم نے خاموشی سے جو چیزیں بتائی جا سکتی ہیں وہ ہم اس کیس کے بارے میں، ستارہ یاسین صاحبہ اور میرے کیس کے بارے میں بتاتے بھی ہیں، مگر لوگ اتنے بے صبرے ہیں، اور آپ ان کو بتائیں وہ پھر سے اسی طرح سے جب ریورٹ ہو کے اپنا وہی پرانی منطق لے کے سامنے آ جاتے ہیں، تو شبہ ہو جاتا ہے کہ بھیا یہ دباؤ ڈالنے کے لیے یہ چیزیں باقاعدہ حکمت عملی کے تحت کی جا رہی ہیں، تاکہ موٹی مرغی سے، سونے کی انڈا دینے والی مرغی سے پیسہ نکلوایا جائے۔ تو سب سے پہلے تو یہی ہوتا ہے نا کہ اپنی جو جڑ ہے، جو اپنی جو وکیل ہیں، لائر ہیں، ان کے ساتھ گمراہ ان کے تحت جو ہے گمراہ کر کے ان کو علیحدہ کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ہماری حد نہیں ہوتی کہ ہم کتنے بلیک میل ہوتے، شاید ان کا ایسا پلان تھا، ماننا تھا، مگر ہم نے بھی کوئی یہاں پر جو ہے وہ ہم کوئی بچے نہیں ہیں، ہم بھی ماشاءاللہ 25 سال کا تجربہ رکھتے۔ میرا جہاں تک کہ میں یہاں پر اس ملک میں جہاں پر یہاں پر چوری کرنے کی سزا، یہاں پر گردنیں کٹتی ہیں سزا کے طور پر اگر کوئی پکڑا جاتا ہے، اور عمل درآمد ہوتا ہے سزاؤں پہ، مشکل سزاؤں پہ، سخت سزاؤں پر عمل درآمد ہوتا ہے، کسی کی نہیں سنی جاتی اگر مجرم پکڑا جائے، تو اس جگہ پر عورت ہوتے ہوئے 25 سال پہلے بینگ اے پائنیئر، اولین جرنلسٹوں میں شامل ہونا، تو کیا ان لوگوں نے اتنے چھوٹے سے ننھے منہ انہیں کی یہ مطلب کہنا چاہیے کہ ایک بے وقوفی ہے کہ انہوں نے ایکسپیکٹ کر لیا کہ وہ مجھے بھڑکائیں گے، مجھے لوٹ لیں گے، اور میں نے تو ان کو دے دیا بیٹا میں آگے سے نہ لوٹ لوں تم لوگوں کو، ہے میں تم مجھ سے پیسے نکلواؤ گے، میں نہیں نہ نکلوا لینے تم سے۔ ہاں میں بینگ اے جرنلسٹ ہو سکتا ہے اسٹنگ آپریشن کر ڈالتی اور ایکسپوز کر دیتی